بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید کے لغوی معنی سردار، آقا، مالک وغیرہ کے ہیں، اور مسلمان احتراماً یہ لفظ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نواسوں امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد پاک کے لیے بولتے ہیں۔ نیز اہل عرب سادات کے لیے لفظ شریف استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ علماء و فقہا کی تصانیف سے واضح ہے۔ شروع زمانے میں عباسی، علوی وغیرہ تمام بنو ہاشم کو شریف یعنی سید کہا جاتا تھا، اور یقیناً تمام مسلمانان بنو ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہاشمی کا شرف رکھتے ہیں، لیکن بعد میں سید کا لفظ بطور خاص حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد پاک کے لیے بولا جانے لگا، اور آج تک عرب و عجم کے عرف میں اسی معنی کے اعتبار سے شریف اور سید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا حضرات حسنین کریمین کی اولاد کے علاوہ کسی ہاشمی کا اپنے آپ کو سید کہنا یا کہلوانا، یا اپنے نام کی ابتدا میں سید لکھنا ہمارے پاک و ہند اور اس طرح کے دیگر ممالک کے عرف کے مطابق درست نہیں، کیونکہ کسی کے نام کے ساتھ سید کا ٹائٹل لگا ہوا ہو تو فوراً ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ یہ حضرات حسنین کریمین کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک میں سے ہے، جبکہ عباسی یا علوی وغیرہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے نہیں ہوتے۔ سید دراصل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہیں، جن کے بارے میں رسول کائنات نے فرمایا، خدا بزرگ و برتر نے ارادہ کر رکھا ہے، روز محشر ہر نسل اور نسب ختم ہو جائے گا سوائے میری نسل اور نسب کے۔ دوستو، یہ وہ عظیم المرتبت گھرانہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، لیکن آج کل ایسے نام نہاد لوگوں کی بھرمار ہے جو ظاہری رنگ روپ ڈھال کر اور درویشانہ لبادہ اوڑھ کر اس پاک گھرانے میں شامل ہونے کی ناپاک کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں، جن کی وجہ سے سادہ لوح لوگوں کی اکثریت ان کے دھوکے اور فریب میں آ کر نہ صرف اپنا وقت برباد کرتی ہے، بلکہ ان میں سے بعض تو عزت و تکریم میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ اپنا ایمان تک کھو بیٹھتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک مرتبہ محترم واصف علی واصف سے ایک شخص نے پوچھا، حضرت یہ بتائیں سید میں اور عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے جواب دیا، سید میں اور عام مسلمان میں سب سے پہلا تو یہ فرق ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور شاخوں میں پیدا کیا ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ، اور اللہ کے نزدیک بہتر تو وہی ہے جو متقی ہو۔ تو اگر سید متقی نہ ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اگر متقی بھی ہو اور سید بھی ہو تو یہ بہت بہتر بات ہے۔ سید کا معنی سربراہ ہونا یا آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا ہے۔ آل مصطفیٰ نے اگر کردار مصطفیٰ کو فالو نہیں کیا تو میراث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے گی۔ اگر سید بھی ہو اور اس کی میراث کردار میں آئے، علم میں آئے اور اخلاق میں آئے تو اس کی بہت عزت کرنی چاہیے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں پر آپ کا یقین ہو جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں تو ان لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، بلکہ ضرور کرنی چاہیے، اور اگر یہ دیکھو کہ ان کے اعمال میں بہت کمی ہے تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ ان سے بچنا چاہیے۔ تو آل جو ہے وہ کردار کی آل ہے، آل جو ہے دین کی آل ہے، اور آل جو ہے فرمان کی آل ہے۔ اس بات کا ذرا خیال رہے، عام مسلمان اور سید کو دیکھیں تو ان میں فرق ایسے نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں، ان دونوں میں فرق یوں نہیں ہے، اور نہ ہی فرق آگے جا کے یوں نکلنا ہے۔
تو یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ جب جنس بھی اچھی ہو اور کردار بھی اچھا ہو تو لازمی بات ہے کہ نتیجہ بہت اچھا ہوگا۔ نسل کا اثر ضرور ہوتا ہے، جیسے مرغوں کی نسل ہوتی ہے اور جانوروں کی نسل ہوتی ہے اور پھر انسانوں کی بھی نسل ہے، تو نسل اچھی ہونا اچھی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی حکم ہے، اس سے کسی کو استثنا نہیں ہے۔ اور جب دین دینے والے نے یہ کہا ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ تم ہماری اولاد ہو، ہماری بیٹیاں ہو، ہمارے بیٹے ہو، یہ فرض اللہ کی طرف سے ہے، ہم خود جھکے ہوئے ہیں اس کی راہ میں۔ اس لیے یہ خیال رہے کہ دین کی جہاں تک بات ہے وہ احکام کی فرما برداری کرنے میں ہے۔ اللہ کے احکام بجا لانا ہی دین ہے۔ دین کے حوالے سے جو تقوی میں قریب ہوگا وہی اللہ کے قریب ہوگا، یہ دین کا حوالہ ہے۔ باقی دنیا کے اندر جو مرضی کرو تم۔ دوستو، محترم واصف علی واصف نے کیا خوبصورت انداز میں آج کے نام نہاد سادات کرام کو پرکھنے کا پیمانہ بتا دیا کہ اگر تو وہ سید ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ان کو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہچانو، کیونکہ اگر وہ سچے ہیں تو اصل دین اور اس کے احکامات سے کسی صورت ہٹے ہوئے نہ ہوں گے، اور اگر تم انہیں پرکھنے میں ناکام رہتے ہو تو پھر خاموشی سے ایک طرف ہو جاؤ اور انہیں برا بھلا مت کہو۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں کامل ہدایت کی دولت نصیب فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین۔